اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فَإِنَّ اللَّهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتُهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بآواز بلند تمام والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے نماز مغرب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ جو ہمارا دربار کا ایک سلسلہ ہے، اصلاح امت کے سلسلے میں جو بیانات اور جو عرض کیا جاتا ہے، اللہ اپنے کرم کے صدقے قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب سمیت میرا ہم سب کا مل کر بیٹھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اپنے بارگاہ عظیمیہ کے اندر قبول و منظوری عطا فرمائے۔ معزز سامعین و حاضرین، انسان کی فطرت کا یہ خلاصہ ہے کہ وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کو فائدہ ملے۔ انسان اتنا اپنے آپ کو زیرک اور سمجھدار تصور کرتا ہے کہ وہ جب تک کوئی کام اپنی مرضی پر کرتا رہے، اس میں اسے فائدہ نصیب ہوتا رہے، تو وہ اسے اپنی ذہنی صلاحیت سمجھتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو معاذ اللہ وہ شکوہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین و حاضرین، آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع فی الوقت انتہائی ضروری ہے کہ میں آپ سے اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں نا کہ دنیا کا ایسا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو اور آپ پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں اور آپ اس کا حل چاہتے ہوں، تو اللہ کی عزت کی قسم آپ کو قرآن پاک سے رجوع کرنا پڑے گا۔ سامعین و حاضرین، فی زمانہ ایک سوچ، ایک تذبذب، ایک بے قراری اور تکلیف کا ماحول ہمارے ملک پاکستان میں ہے۔ مہنگائی کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے،
اور ہم نے مہنگائی کا ذکر قرآن پاک کی نظر میں کرنا ہے کہ اس بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 آپ احباب کے سامنے اللہ کی ذات نے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پہلے کہ میں درس شروع کروں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، سن کے سبق بھی ملے گا اور فی زمانہ جو مہنگائی کا ایک سیلاب ہے، اس سیلاب میں بہنے سے بھی ہم بچ جائیں گے، ہماری پوری قوم بچ جائے گی، بلکہ پوری امت مسلمہ بچ سکتی ہے۔ ایک چور تھا، کسی نواب کے ہاں ملازم ہوا، اسے پتہ چلا کہ نواب صاحب نے کوہ نور ہیرا رکھا ہوا ہے۔ تو چور تھا، فطرت میں اس کے چوری کرنا تھا، تو اس لالچ میں نواب صاحب کے ہاں ملازم بن گیا اور کہنے لگا جی مجھے تنخواہ نہیں چاہیے، بس مجھے 2 ٹائم کی روٹی دے دیجیے گا، بس یہی میرا گزر بسر ہوگا۔ نواب صاحب نے جب اسے اپنے گھر ملازم رکھ لیا تو موقع مناسب جان کر وہ رات کے پچھلے پہر اٹھا اور ہیرے کی تلاش میں لگ گیا۔ اب سبھی توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ وہ ہر رات ایسے ہی کرتا، ہیرا تلاش کرتا۔ وہ دیکھتا کہ نواب صاحب نے ہیرا اپنے فلاں کپڑوں کی جیب میں ڈالا، تو جا کے تلاش کرتا، وہاں سے نہ ملتا۔ نواب صاحب اسے ایک جیب سے نکال کر دوسری جیب میں ڈال دیتے۔ بڑا پریشان ہو گیا جی۔ آخر اس نے ایک دن یہ ٹھان لی کہ آج تو ہیرا لے کے جانا ہی جانا ہے۔ حسب عادت اور حسب فطرت پھر رات کو اٹھا، ہیرے کی تلاش میں لگ گیا۔ آج بڑے جذبات میں تھا کہ نواب صاحب نے بتی جلا دی۔ وہ ڈر کر بھاگا کہ میں تو پکڑا گیا۔ بھاگتے بھاگتے اپنی وہ پوٹلی جس میں اس نے کپڑے ڈالے ہوئے تھے وہ بھی ساتھ لے جاگا، چلا گیا دور۔ نواب صاحب نے بڑی آوازیں دی، او بیٹا بات سنو بات سنو۔ انہوں نے کہا بات نہیں سننی، بھاگ نکلا۔ گھر پہنچا، بیوی نے کہا اتنی رات گئے، خیر تو ہے؟ اس نے آئیں بائیں شائیں کر کے بات کو ٹال دیا۔ رات پوری غصے میں رہا کہ بھاگنا پڑ گیا، کاش وہ ہیرا میرے ہاتھ لگ جاتا۔ ابھی فجر ہی نہیں ہوئی تھی، فجر کی اذان ہی نہیں ہوئی تھی کہ نواب صاحب اپنے ملازم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، ڈنڈا ہاتھ میں لیے، دروازے پہ دستک دی۔ اب تو اس کے لیے بچنا بہت مشکل ہو گیا تھا، بہت دشوار ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً جا کے پاؤں پکڑ لیے۔ نواب صاحب نے کہا بیٹا میرے پاؤں کیوں پکڑ رہے ہو؟ کہا جناب میں آپ کے ہاں چوری کرنے آیا تھا، چوری بھی نہیں ہو سکی اور وہاں سے اپنی پوٹلی لے کے بھاگا، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ نواب نے کہا اپنی پوٹلی کھول۔ جب تو رات کو سو گیا نا اس نیت سے کہ کچھ دیر بعد جاگوں گا اور میں ہیرا تلاش کر کے اٹھا کے بھاگ جاؤں گا، تو میں نے اسی لمحے کو غنیمت سمجھا، میں نے وہ ہیرا اٹھا کے تیری پوٹلی میں رکھ دیا۔ تو نے پورا گھر چھان مارا، تجھے نہیں ملا،
آخر کار دیکھ تیری پوٹلی میں موجود ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ تو معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کلام پاک ہمارے پاس موجود ہے، نہ صرف مہنگائی کا اس میں حل ہے، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر فتنے کا اس میں علاج اور جواب موجود ہے۔ اسے ایویں نہیں قرآن حکیم کہتے، اسے برہان کہتے ہیں، رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ خیر، ہمیں قرآن سے رجوع کرنا پڑے گا، اور میں نے جب قرآن پاک سے رجوع کیا تو میرے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 نظر سے گزری، تو میں نے سوچا کہ آج کا عنوان اسی آیت مبارکہ، انہی آیت مبارکہ کو بنا لیتے ہیں۔ آیت نمبر 124 کا ترجمہ ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ اندھا ہو جائے گا۔ آیت نمبر 125، وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھ سکتا تھا۔ آیت نمبر 126، جواب ملے گا اللہ سے، اللہ سے جواب ملے گا، ایسا ہی ہے، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا تھا، تو نے انہیں بھلا دیا تھا، اور آج تو بھی اسی طرح بھلایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھا کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا نا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اس کے روزگار کو تنگ کر دوں گا، اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہوگی۔ اور یہاں بات نہیں رکتی، روز قیامت جس نے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ پھیرا، وہ روز قیامت اندھا ہو کے اٹھے گا۔ گھروں میں جا کر قرآن پاک کی ان 3 آیات مبارکہ کا ترجمہ پڑھیے گا، اور پھر وہ کہے گا بندہ میرے مالک میں تو دنیا میں ٹھیک ٹھاک دیکھتا تھا، ہر چیز مجھے نظر آتی تھی، رنگوں کو دیکھتا، ہر چیز میں دیکھ سکتا تھا، تو مالک یہ کیا معاملہ ہے میرے ساتھ، میں کیوں اندھا ہو گیا آج کے دن؟ تو رب کہے گا، جواب ملے گا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، ہمارے پاس تیری نشانیاں آئیں، تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج تو بھی اسی طرح بھلا دیا جائے گا۔ کہ اب اس کا میں آسان سا مطلب سمجھانے کے لیے ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے میری یاد سے، میرے ذکر سے منہ پھیرا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، اور اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا مالک میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، تو میرے مالک تو نے مجھے اندھا کر دیا۔ تو رب کہے گا، جواب رب دے گا، ایسا ہی ہے، اے میرے بندے ایسا ہی ہے، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں، اور تیرے پاس آتی رہی تھیں، تو نے انہیں بھلا دیا۔ تو نے ان نشانی کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا۔
دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، میرے قریب کلاس روم میں بیٹھے ہوئے اس مسجد میں اور باہر صحن میں، برآمدوں میں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کیمرے کے اس پار، دنیا کے جس کونے میں یہ آواز آ رہی ہے، آئیں ہم مہنگائی کا حل نکالتے ہیں، مہنگائی کا ہم حل نکالتے ہیں۔ پہلے کچھ چیدہ باتیں سماعت فرما لیجئے۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ میں نے ایک خلاصہ تیار کیا ہے۔ تو درس و تدریس سے میرا تعلق زمانوں سے رہا ہے۔ میں نے تو اپنے بہت شروع کے زمانے میں رسالہ قشیریہ پڑھ دیا تھا، کشف المحجوب پڑھی، تعارف پڑھی، زمانوں سے پڑھا ہے۔ اور آج آپ احباب کے سامنے، آپ احباب کی اس نشست میں، آپ کوئی بات تشریف رکھیے، تھوڑی سی دیر ہے، رش ہے باہر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں بندے کو جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جائیں، سکون سے میری بات کو سماعت فرمائیں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ درود پاک پڑھیں، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ تو ذکر ہے کیا؟ ذکر یاد رکھنا، ذکر کسی بھولی ہوئی چیز کو نہیں کہتے، وہ یاد کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ یاد کرنا بھی گرامر کے اعتبار سے مختلف عنوانات کے مختلف لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ذکر کے معنی کیا ہیں؟ ذکر کے معنی پتر میں ایک جملے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایسی طرز زندگی اختیار کرو کہ کسی لمحے تم اس مالک کو نہ بھولو، تم اس شہنشاہ کو نہ بھولو، تم اس رازق کو نہ بھولو، اس خالق کو نہ بھولو۔ یہ ہے ذکر کے معنی۔ پھر زندگیاں تنگ ہو جائیں گی۔ میں پہلے خلاصہ عرض کر دوں نا، پھر اپنے وقت میں انشاءاللہ میں اپنی بات کو پورا کر دوں گا۔ زندگیاں تنگ ہو جائیں گی۔ اب زندگیاں کیسے تنگ ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں، حالات واقعات کو آپ دیکھ لیں۔ امت مسلمہ کے ہر فرد کا تعلق قرآن پاک سے ہے، قرآن حکیم سے ہے۔ ہم اسے حکیم کہتے ہیں۔ آؤ آج علاج بھی کرواتے ہیں اس حکیم سے، اپنی معیشت کا علاج کرواتے ہیں۔ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ معیشت کہتے ہیں اکنامکس، اکنامیکلی طور پر، معاشی طور پر، معاشی طور پر تنگی آ جانا، اور وہ لوگ قیامت کو اندھے اٹھیں گے۔ کاگا، کاگا، کاگا قبر کے کیڑے کو بولتے ہیں، اور بعض ترتیب میں کاگ، کوے کو بھی بولتے ہیں۔ لیکن جو بات مدعا ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ کاگا میرا تن من کھائیو، اتے چن چن کھائیو ماس۔ کاگا میرا تن من کھائیو، اتے چن چن کھائیو ماس۔ بس میرے دو نین نہ کھائیو، موہے یار ملن دی آس۔ کہ میری آنکھیں نہ کھانا، اے کاگا، اے قبر کے کیڑو، تم میرا جسم کھا جاؤ، میری آنکھیں نہ کھانا، میں نے آنکھوں سے اپنے یار کا دیدار کرنا ہے۔ تو روز قیامت وہ اندھے ہو جائیں گے، وہ دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ جو ہم سے پہلے ہمارے بزرگ چلے گئے، میری والدہ ماجدہ چلے گی، میرے بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میرے خاندان کے، میرے نان کے داد کے سسرال، عزیز اقربا، رشتہ داروں میں سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے، میں تو ایسے کنسیپٹ کرتا ہوں، میں تو ایسے امیجن کرتا ہوں کہ بندہ ان کو دیکھ ہی نہ سکے، جو وہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ جو دنیا میں ہمارے باقی لوگ رہ گئے ہیں وہ آ کر ملیں گے، تو کتنی بڑی تکلیف ہے کہ وہ دیکھ ہی نہ سکیں۔ اور وہ دیکھنا تو ایک طرف، اس مالک کے کلی کو بھی بندہ نہ دیکھ سکے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اتنی زندگی گزار کر آقا کی دہلیز تک رسائی حاصل کی، اگر وہ نظر نہ آئیں تو کیا فائدہ ان آنکھوں کا، کیا فائدہ ان آنکھوں کا؟ تو وہ کہے گا مالک میں تو دنیا میں دیکھ سکتا تھا، میری تو آنکھیں تھی۔ رب کہے گا نہیں، اب تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تو نے رب کی رحمت سے منہ موڑ دیا تھا،
مسجدوں میں اذانیں ہو رہی تھیں، تو نماز کے لیے نہیں جاتا تھا، قرآن پاک تیرے گھر میں موجود تھا، تو تلاوت نہیں کیا کرتا تھا، تو اللہ کو یاد نہیں کیا کرتا تھا، تسبیحات پر انگلیوں کی پوروں پہ تو اسے یاد نہیں کیا کرتا تھا، اس کا تذکرہ نہیں کیا کرتا تھا، تو آج تو اندھا اس بنیاد پر ہوا ہے، اور آج تجھے بھلا دیا جائے گا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ آج تجھے بھلا دیا جائے گا جیسے تم نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا تھا، جیسے تم نے اے بندے جس طرح تو نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا تھا، آج ہم بھی تمہیں اسی طرح ہی بھلا دیں گے۔ دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، اب آپ دیکھیں، اس بات کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں 9 قرآن پاک ختم کرتے ہیں، 20 کرتے ہیں، 50 کرتے ہیں، ملا صاحبان مساجد میں پڑھتے ہیں، ہر جگہ قرآن پاک کو قرآن حکیم اور برہان الرشید کہا گیا ہے، ایمانداری سے بتائیں کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے احباب یہاں موجود ہیں، کتنے ایسے بیچارے بھلکڑ اور نادان ہیں جو آج اس آیہ مبارکہ پر غور کر رہے ہیں کہ یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں میں 14 اگست کو جب نشست ہوئی تھی تو اس میں قرآن پاک کے اندر سے پاکستان کی وضاحت کی گئی تھی، 6 ستمبر کو پاکستان کی وضاحت کی گئی تھی، مہنگائی مہنگائی مہنگائی، مجھے چٹس آتی ہیں، رکے آتے ہیں جی، میسیجز آتے ہیں جی، سائن جی ہم آپ کے خطاب کو بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے سنتے ہیں، تو فی زمانہ فی الوقت جو مہنگائی کا ایک شور ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے، کیا قرآن پاک میں مہنگائی کا توڑ بھی ہے؟ ہاں ہے، قرآن پاک میں مہنگائی کا توڑ ہے۔ آج ہم مہنگائی کے توڑ کے متعلق نشست سجائے بیٹھے ہیں۔ دوستو، ساتھیوں، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ہم بہت برے ہو چکے ہیں، ہمیں عقل نہیں آ رہی، ہمیں دوسروں کی تکلیف دیکھ کر اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ کوئی کسی کا مر جائے تو کہتے ہیں اس کے گھر میں مرا ہے، ہم تو سلامت ہیں، ہم نے بھی مرنا ہے۔ اور جو موجودہ حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں ہیں، کالز آتی رہتی ہیں مجھے، پوری دنیا میں تقریباً یہی مسئلہ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو میں تو امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، میں باقی لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، کسی مسئلہ کی بات میں نہیں کر رہا، کوئی اور اس طرح کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو قرآن پاک کے اندر سے مہنگائی کا توڑ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، نیکی عام تھی بیٹا، توجہ کے ساتھ، نیکی عام تھی، نیکی عام تھی۔ ہوتا کیا تھا، ہم نے خود دیکھا ہے، لوگ پکے نمازی تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، نمازوں کی وہ اس قدر ادائیگی میں محو تھے، مستغرق تھے کہ مساجد سے باہر نکلا ہی نہیں کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شام کو، عصر اور مغرب اور بالخصوص عشاء کہ جب نماز پڑھ کے نمازی مساجد سے نکلتے نا، تو محلے گاؤں کی بیبیاں، بڈھیاں، ماسیاں، چاچیاں، پھوپھیاں، تائیاں ہاتھوں میں پانی کی ٹاسیں لیے کھڑی ہیں، کہتی اللہ کا ذکر کر کے آئے ہو، نماز پڑھ کے آئے ہو، تو پوری 5 نمازیں پڑھی ہیں، اس پانی پہ دم کرو، اس پانی پہ پھونک مارو، ہماری بیٹی بیمار ہے، ہمارا بیٹا بیمار ہے، نواسی بیمار ہے، نواسا بیمار ہے۔ بابا کالا ہوتے تھے ہمارے زمانے میں، اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، صبح سویرے لوگوں کو جگایا کرتے تھے نماز کے لیے۔ آج کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد میں آہستہ بولا کریں۔ قاری آفتاب صاحب نے مجھے بتایا کہ بندے نے مسجد میں آ کر بحث کی کہ تم صبح سویرے کیا شور کرتے ہو، اللہ معاف کرے، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قاری صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے،
کہ تم صبح صبح کیوں شور کرتے ہو؟ او میرے خدا، ایک وہ زمانہ تھا، وہ وقت تھا کہ جب بوڑھی مائیاں ماسیاں وہ پانی کی ٹاسیں لے کر پانی دم کروا کے گھروں کو لے جاتی کہ آج فلاں مسئلہ ہے، اور ان لوگوں کو اللہ شفا دیا کرتا تھا۔ کیوں؟ وہ لوگ مذہب کے ساتھ بہت جڑے ہوئے تھے، مکان کچے تھے لیکن لوگوں کے عقائد پکے تھے۔ آج مکان پکے ہیں لیکن عقائد کچے ہو گئے ہیں۔ تو دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، اور اس درس سے جڑے دنیا کے جس کونے میں اس نشست میں شریک ہیں، آپ تمام آج کی اس نشست کو سماعت فرمائیں اور دیکھیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ اور ذکر ضروری ہے، انسان کو اور جنات کو چھوڑ کے روح زمین پر جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی جو بولی ہے نا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ چڑیا کی چوں چوں میں، حتیٰ کہ ابھی رات کا وقت ہونے والا ہے، ابھی دیکھیں گے یہ آس پاس سے جو مختلف آوازیں آ رہی ہیں، یہ کچھ آوازیں اگر آپ سنیں، یہ درختوں میں چڑیوں اپنے گھروں کو جا رہی ہیں، یہ جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، آتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اور دیکھ انسان، تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے، تو پرندوں سے بھی کیا گزرا ہے، ان کے گھروں میں کون سے فریزر ہیں، ان کے گھروں میں کون سی خوراک کشید کرنے والے برتن ہیں، صبح اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ان کی بولیوں پہ غور تو کرو، ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں ذکر کرنا پڑے گا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم انکاری ہو گئی ہیں، استغفر اللہ، اور ہم نے انکار کی 2 شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ انکار کی ہم نے 2 شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ ایک شکل یہ ہم نے اختیار کر لیا، استغفر اللہ، ہم پر یہ عذاب ہے۔ ایک شکل ہم نے یہ قبلہ اپنے لیے تجویز کر لیا ہے کہ ہیلے بہانے، درود پاک پڑھتے ہو جی، کیوں پڑھتے ہو جی، اور جی اللہ ہوا آہستہ کرو بھائی، اور اتنے لمبی اذانیں دیتے ہو بھائی، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں۔ یہ تو نہیں کہتے کہ اذان نہ دو، لیکن اپنے رویوں سے بتا رہے ہیں کہ ہم انکار، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ ہم انکار کر رہے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو ان لوگوں کے پیچھے چلے ہوئے، بھائی تم کیوں درود پاک پڑھتے ہو، اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہو، بعد میں کیوں پڑھتے ہو، ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں ذکر کرتے، تو تم کیوں مسجد میں شور کر رہے ہو۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں، انسان اپنے عادتوں سے اور اپنی زبان سے انکار کر رہا ہے، جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ وہ روز قیامت نابینا ہو کے اٹھیں گے، ہو گئے مالک ہم تو دنیا میں دیکھ سکتے تھے، رنگوں کو دیکھتے، چہکتی چڑیا کو دیکھتے، نیلے آسمان کو دیکھتے، ٹھنڈے جھرنوں والے پانی کو دیکھتے، ہریالی دیکھتے، پھول دیکھتے۔ مالک آج ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو رب کہے گا نا تم نے جھٹلایا، اللہ کے ذکر کو جھٹلایا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، تم اللہ کی تعریف نہیں کیا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، تلاوت نہیں کرتے تھے، کوئی بھی چنگا بھلا کام نہیں کرتے تھے، تو آج شکوہ کس بات کا کر رہے ہو؟ تمہیں تو وہ ملا ہے جو تمہارا نصیب ہے۔ وہ کہیں گے مالک پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ مالک کہے گا اس وقت میں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس ویلے میں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، ان چلتی ہواؤں میں، ٹھنڈے پانیوں میں، درختوں میں، ان کے پھولوں پھلوں میں خدا تمہیں نظر نہیں آیا، تو آج تمہیں نظر کیسے آئے؟ تمہارے ہاتھوں میں زندہ اولاد آئی، تمہارے ہاتھوں میں زندہ اولاد آئی، تم اس کی نشانیوں کو نہیں سمجھ سکے۔ تمہیں ہر کامیابی دی، تمہیں روزی دی، تمہیں صحت دی، اچھی زندگی دی، اچھا خاندان دیا، اچھی گھر گھرستی دی، اچھے ساتھی دیے، اچھا مقام مرتبہ دیا۔ تو نہیں دیکھ سکتا تھا نا دینے والا کون ہے، اسی لیے اس وقت تو نہیں دیکھتا تھا، تو جان بوجھ کے اندھا بنا ہوا تھا، آج حقیقت میں اندھا بن گیا ہے، آج تو نہیں دیکھ سکتا،
آج تجھے رب کا وہ محبت والا اسلوب نظر نہیں آ رہا، تو سوچو یہ جو اندھے ہو جائیں گے، جن کی مائیں وہاں انتظار کر رہی ہیں، جن کے باپ وہاں انتظار کر رہے ہیں، وہ کیا امید رکھے ہوں گے کہ وہ آئیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے، یہ ان کو دیکھیں گے، تو دیکھ ہی نہیں سکیں گے تو پھر کیا ہے؟ اللہ کہے گا تم نے دنیا میں مجھے نہیں دیکھا، اب تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ رب کی نشانیاں ہر سمت بکھری پڑی ہیں، تو نہیں دیکھتا، تو نہیں دیکھتا، تو لذیذ روٹیاں پرونٹھے کھا کے خوش ہوتا ہے، کبھی سوچا کہ یہ پرونٹھا، یہ گندم، یہ بیج، یہ دانہ کس کے کرم سے پیدا ہوتا ہے، کس کی رحمت سے پیدا ہوتا ہے؟ تیرا دماغ ہی وہاں نہیں گیا، اور آج تجھے بھلا دیا جا رہا ہے۔ اے مالک نہ بھلائی ہمیں، مالک ہمیں تیرا ہی آسرا ہے، مالک اگر تو نے ہمیں بھلا دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کس کے سامنے جا کر اپنے اوزاری پیش کریں گے؟ کون ہماری گریہ زاری سننے والا ہے؟ ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے ناظرین، ہمارا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ یہ جملہ آپ نے اکثر بیشتر سنا ہے، دیوالیہ۔ آئیں ذرا سمجھیں دیوالیہ کے معنی کیا ہیں۔ دیوالیہ کے معنی ہے دیوے علا، کیا؟ دیوے علا یا دیوالا۔ سننا بات کو، یہ یقیناً آپ نے پہلے بات نہیں سنی۔ دیوالیہ کہتے ہیں فلاں بندے کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ دیوالیہ دیوے سے نکلا ہے۔ ہوتا یہ تھا پرانے زمانوں میں، جب کسی کی روزی، رزق، کاروبار، نوکری تباہ برباد ہو جاتی تھی نا، نقصان ہو جایا کرتا تھا نا، تو وہ اپنے گھر کے باہر وہ منڈیر پر دیا رکھتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ دیا رکھتا تھا، تاکہ لوگ دیکھیں اس قدر شرافت کا زمانہ تھا، لوگ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ تو لوگ اس کے گھر کی منڈیر پر جب دن کی روشنی میں بھی دیا جلتا دیکھتے تھے، کہتے یہ کوئی دیوالیہ ہے، یعنی دیوے والا ہے، یہ کوئی دیوے والا ہے۔ تو دیوے والے سے دیوالیہ بن گیا، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ میرا تو کچومر نکل گیا، میں تو برباد ہو گیا، میری روزی ختم ہوگی، میرا کاروبار چلا گیا، میں خوار ہو گیا، میں ذلیل ہو گیا۔ تو لوگ پھر اس کے جو ساتھی احباب ہوتے تھے، تھوڑی تھوڑی اس کی مدد کیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ بھیک نہیں مانگا کرتے تھے، پھر بھی انسانیت کے معیار پر کھڑے تھے۔ تو کہتے فلاں کا دیوالیہ نکل گیا ہے، یعنی وہ اپنے گھر کی منڈیروں پر دن میں بھی دیے جلا دیتا تھا، تاکہ لوگ سمجھیں یہ غریب ہو چکا ہے، اور لوگ اس کی مدد کریں، اور مدد کی جاتی تھی۔ آج مدد نہیں کی جاتی، آج مدد نہیں کی جاتی۔ وہ بچہ مجھے پیچھے بتا رہا تھا، کہتا ہے جی وہ بچہ کھڑا رو رہا تھا، آنکھوں میں اس کے آنسو تھے۔ میں بچوں کو اسکول سے واپس لے کر آیا، تو میں نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میرے بچے کو بھی بھٹا، چھلی، مکئی دے دو۔ تو وہ بار بار دیکھتا ہے ایسے، اس کی آنکھوں میں آنسو۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہتے جی کار والا چھلیاں 3 لے کے گیا ہے، اور 2 کے پیسے دیے، 3 کے پیسے نہیں دیے۔ میں نے غور کیا، اس گاڑی والے کو میں جانتا تھا، میں نام اب یہاں نہیں لوں گا، گورکھپور کی بڑی ایک نامی گرامی، اب کیا کہوں میں، شان تو نہیں، ہستی تو نہیں کہہ سکتا۔ تو میں نے دیکھا اس بندے کو، وہ فضول خرچیوں میں، ہوٹلنگ میں آگے پیچھے کتنے ضائع کر دیتا، لیکن اس بچے کے وہ جو روتا کہتا کہ میں نے بیبے کی دوائی لے کے جانی ہے، اس کے وہ ایک چھلی کے پیسے کھا گیا، ایک بھٹے کے پیسے کھا گیا، اور نماز پڑھتے وقت مسجد میں پہلی صف میں وہ الو کا پٹھا کھڑا ہوتا ہے، وہ بے حیا پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں اسے، دکھ ہو رہا ہے مجھے، اس نے اس بچے کے بھٹے کے پیسے نہیں دیے۔ ہم تو اس قدر برے ہو چکے ہیں، ہم اخلاقی طور پر اس قدر غلیظ ہو چکے ہیں، اس قدر بدبودار ہو چکے ہیں، ہم نہا دھو کے اچھے کپڑے تو پہن لیتے ہیں، لیکن اندر سے ہم گندے ہو چکے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مولا ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے
آج کیوں نہیں دیکھ رہے؟ تو رب کہتا ہے کہ تم نے دنیا میں میری نشانیوں کو نہیں نہ پہچانا، نہیں نہ دیکھا، آج تم بھی نہیں دیکھ پاؤ گے، آج تم بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اور یہ بات زمانوں میں چلتی ہے کہ جو قوم حقیقت کا انکار کر دیتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے کرتوتوں کو دیکھا جائے، اگر ہمارے کرتوتوں کو دیکھا جائے، ہر محکمہ ایک ریڑھی والا جو کیلے بیچتا ہے وہاں سے لے کر ایوان بالا تک، اسمبلیوں تک، ہر طرف کرپشن ہے۔ ہم سب کرپشن میں گھرے ہوئے ہیں، ہم سب کرپشن میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج دنوں ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ حکومت کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے، ان بیچاروں کو گالیاں دینے کا فائدہ؟ یہ بیچارے بھی ہمارے ساتھ کے ہی ہیں، انہیں کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ آئے بھائی تم متاثر ہوئے ہو تو عیش ان کے بھی ختم ہو گئے ہیں، تم اپنا رو رہے ہو، آٹا مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہو گئی، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، تو یہ تو تم رو رہے ہو، لیکن موج مستی یہ بھی نہیں کر پا رہے۔ کچھ جیلوں کے بند بیٹھے پیچھے، کچھ جیلوں میں قید ہو کر پریشان ہیں، کچھ اپنے ملک سے بھاگ کر پریشان ہیں۔ کوئی جیلوں میں دہائیاں دے رہا ہے، کوئی دیار غیر میں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر کوس رہے ہیں، کوئی بھی سکون میں نہیں ہے۔ ہم آپ، ہم سب اور ہماری حکومت اور ہمارے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور صدر پاکستان، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی کسی سے گلا شکوہ نہ کرے، کوئی کسی سے گلا شکوہ نہ کرے۔ حکومت بیچاری کو کیوں برا کہتے ہو؟ وہ بیچاری کیا کرے؟ تمہاری اگر عیاشیاں ختم ہو گئی ہیں تو عیاشیاں حکومت کی بھی تو ختم ہو گئی ہیں نا۔ تمہیں اپنی چھوٹی چھوٹی عیاشیاں نظر آ رہی ہیں، ہوٹلنگ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اب تمہارے عیش و عشرت ختم ہو گئے ہیں تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو حکومت بھی تو رو رہی ہے نا۔ وہ جو حکومت بڑے چمچ سے بڑے بڑے لقمے لیتی تھی، اب وہ حکومت بھی چھوٹے چمچوں پہ آ گئی ہے نا۔ وہ حکومت جو بغیر چبائے کھا جایا کرتی تھی، اب وہ کچھ دیر منہ میں رکھ کر چبا کر احساس کرتی ہے ہاں ہمارے منہ میں بھی کچھ گیا ہے۔ تو سامعین و حاضرین و ناظرین، میں حکومت کے خلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں حکومت والے لوگوں کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیں، بہت بڑی بات آپ سے کرنے لگا ہوں، حکومت ہو، حکومت کے کارندے ہوں، میں، آپ اور ہم عام لوگ ہوں، خدا کی قسم کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ اپنا ایمان رکھ لیں آپ، خدا کی عزت کی قسم، کوئی حکومت کا کارندہ، کوئی عام شخص، کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ یہ ہے، پرابلم یہ ہے، صورتحال یہ ہے، ہم سارے ہی ایک مصیبت میں گرے ہوئے ہیں، ہم سارے ہی مصیبت میں گرے ہوئے ہیں۔ ہمیں کب غیرت آئے گی، ہمیں کب عقل آئے گی؟ وہ نمرود کو مچھر نے مارا تھا اور ہم ڈینگی سے مر رہے ہیں؟ وہ تو ایک نمرود مڑا تھا، وہ تو ایک نمرود کو مچھر نے مارا تھا، اور یہاں کتنے نمرود مر رہے ہیں، ڈینگی ہو رہی ہے، ہسپتالوں میں انتقال ہو رہا ہے، گھروں میں انتقال ہو رہا ہے۔ تم ایک نمرود کو روتے ہو، تم ایک نمرود کا افسوس کرتے ہو، وہ تو ایک نمرود کو مچھر نے مارا، تو اب کتنے نمرود مر رہے ہیں۔ اللہ کا انصاف کڑا ہے، اللہ انصاف لینے والا ہے، اللہ انصاف سے کام کرنے والا ہے۔ پھر تم یہ کہتے ہو، قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ وقت تھا کہ لوگ ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے، تو کیا تمہارے کرونا نے بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھولی؟ کرونے نے تمہاری آنکھیں نہیں کھولی؟ ابھی بھی کچھ باقی ہے میری قوم کے سجیلے جوانوں، میری قوم کے غیرت مندوں، کلمہ پڑھ کر بے ایمانیاں کرنے والوں، کہ اب بھی کوئی بات باقی ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مسجد میں تم نے کیا کہا؟ مالک میرا شمار ان لوگوں میں کر جن پر تیرا انعام ہے
اور مالک مجھے ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے۔ ایمانداری سے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا تم انعام کی جستجو کر رہے ہو یا اس کا غضب مانگ رہے ہو؟ تمہیں اس کا غضب مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے؟ کہ تم اس سے دور ہو گئے ہو۔ دو قانون ہے قرآن پاک میں، قرآن پاک خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور کس چیز نے تجھے رب کی رحمت سے مایوس کر دیا؟ اور کس چیز نے تجھے رب کی رحمت سے دور کر دیا؟ وہ اتنے شانوں والے رب سے تو مایوس ہو گیا، اتنے کرم والے خدا سے تو مایوس ہو گیا، کس چیز نے تجھے اس بارگاہ سے مایوس کر دیا؟ اور پھر قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے، تم اللہ کے محبوب سے پیار کرو۔ دو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تم رب کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہو، تبھی اس کی طرف لوٹ کر نہیں جاتے، تبھی اس کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لوٹ آؤ مسلمانوں، لوٹ آؤ، نہ رو مہنگائی کا رونا، بل زیادہ آ گئے، گیس کا بل زیادہ، او خدا کا واسطہ نہ رو، تم چھوڑو۔ میں نے مثال دے دی شروع میں، وہ کوہ ہیرا تمہارے تھیلے میں ہے، قرآن پاک تمہارے پاس ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس یہ دو خوبصورت گہنے ہیں، انہیں کیوں نہیں تم پہنتے؟ ان چیزوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو بندے، وہ آج بھی تیرا رستہ دیکھ رہا ہے۔ جب تو اس کے پاس جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ جوانی میں کیوں نہیں آیا، تو جوانی میں کہا تھا، اب بوڑھا ہو کر میرے پاس آیا نہیں۔ رب کہتا ہے خوش آمدید میرے بندے، خوش آمدید، مرحبا میرے بندے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے گھر آ گیا ہے، میرا بندہ مجھ سے راضی نامہ کرنے آ گیا ہے، میرے بندے کا آج مجھ سے راضی نامہ ہو گیا ہے۔ اور پھر رب کہتا ہے کہ تمہیں میں اپنے قریب ہونے کے لیے ایک اور خوبصورت بات نہ بتاؤں؟ اے مولا بتا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو تم اللہ کے محبوب سے پیار کرو۔ جب تم اللہ کے محبوب سے پیار کرو گے تو اللہ تم سے خود پیار کرے گا۔ میرے وطن کے غیور پاکستانی مسلمان بھائیوں اور روح زمین پر جہاں جہاں یہ آواز جا رہی ہے، جو نسبت اسلام سے ہم سب میں آپس میں بھائی ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کے کب مخلص ہوں گے۔ اور بھائی بات سنو، تم اس چڑیا سے بھی گئے گزرے ہو کہ جب نار نمرود جلائی گئی، آگ کے شعلے آسمان تک جانے لگے اور اللہ کے خلیل کو آگ میں پھینکنے کے لیے منجنیق منگائی گئی، تو ایک چھوٹی سی چڑیا دریا پر جاتی، پانی کا قطرہ چونچ میں رکھتی، بھاگتی ہوئی آتی اور درد خلیل میں وہ پانی کا قطرہ آگ پہ پھینکتی۔ دوسری سمت ایک چھپکلی ہے جو پھونکے مار رہی ہے، نہ اس کی پھونکے مارنے سے آگ تیز ہوگی، نہ چڑیا کے پانی پھینکنے سے آگ بجھے گی۔ چڑیا ذرا سی پاس آئے تو جل کے کوئلہ ہو جائے۔ کسی فلاسفر نے پوچھا، اے چڑیا یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا چھپکلی سے پوچھو وہ کیا کر رہی ہے۔ چھپکلی بولی میں پھونکے مار رہی ہوں کہ آگ تیز ہو۔ اور چڑیا کہتی ہے کل جب روز قیامت حساب ہوگا، اللہ حساب لے گا، تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا چڑیا بتا تیرا شمار کس کھاتے میں رکھوں؟ تو میں بولوں گی میرے مالک میرا شمار آگ بجھانے والوں میں ہے، آگ جلانے اور بھڑکانے والوں میں نہیں ہے۔ ہر شخص، میری قوم کا ہر شخص، میری قوم کا ہر بندہ، میری قوم کا ہر فرد، میری قوم کی ہر ماں، بہن، بیٹی یہ تہیہ کر لے کہ وہ اپنی اصلاح کرے گی، وہ اپنی اصلاح کرے گی، اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی، اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، ہم اپنے آپ کو درست کریں گے۔ جب ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو ہمارا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، دنیا کے بڑے سے بڑے، لمبے سے لمبے سفر پہلے قدم سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلا قدم اٹھائیں
اپنے خدا سے راضی نامہ کر لیں، اپنے خدا کی بارگاہ میں عزت کے ساری سے پیش ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں جا کر یہ استغاثہ پیش کرے، مالک تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، مالک تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، مالک تیری چوکھٹ پہ آ گیا ہوں۔ ہر بندہ آج گھر جا کر درس سننے کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 کی لازمی تلاوت کرے گا، اور اس آج کے سبق کو بھی یاد رکھے گا۔ قرآن سے رشتہ جوڑ لو، قرآن سے رشتہ جوڑ لو، نماز سے رشتہ جوڑ لو، تب اگر چاہتے ہو نا کہ کل تمہاری، وہ مجھے بندہ ایک بتا رہا تھا، اس نے کہا جی کہ میں نے بچے کو کاپی لے کر دی، بک شاپ سے کاپی لے کر دی، تو میں نے اس بچے کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے اشارتاً کہہ رہا تھا کہ اس نے ریزر ربر بھی لینا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ میں نہ جانے کیوں، اس کا پوتا تھا، وہ بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے نہ جانے کیوں رونا آ گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہوئی تھی؟ بابا جی کہتے ہیں رونا اس بات پہ آ گیا، میں نے کہا بیٹا ہم اتنی مشقت میں ہیں، ہم اتنی تکلیف میں ہیں، اور نیلے چھت والا کرم کرے، کل پتہ نہیں تم کس تکلیف میں۔ اپنی نسلوں کی سلامتی کے لیے، اپنی نسلوں کی سلامتی کے لیے چاہتے ہو کل تمہاری اولاد ذلیل نہ ہو، تمہاری بیٹیاں بے آسرا نہ ہو، تو تمہیں قرآن سے رشتہ جوڑنا پڑے گا، انصاف قائم رکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے جب کوئی بندہ قتل ہو جاتا تھا نا تو سرخ آندھی اٹھا کرتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے ہاں لگتا ہے کوئی قتل ہو گیا۔ سرخ آندھیاں، ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں سرخ آندھی چلی آئی، لگتا ہے کہیں قتل ہوا ہے، اور ہوتے تھے ایسے ہی حالات۔ آج کتنے لوگ مر رہے ہیں، آج کوئی سرخ آندھی نہیں چل رہی، ہم لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو گئی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، آنکھ کھل جائے تو اچھا ہے۔ بچا لو اپنے پیارے وطن پاکستان کو، بچا لو اپنی نسلوں کو، بچا لو آنے والی نسلوں کو جنہوں نے پاکستان کی باغ دوڑ میں حصہ لینا ہے۔ دوستو ساتھیو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں اپنی۔ میری عمر الحمدللہ 50 کے قریب ہے، تو میں نے پڑھایا بھی ہے، کالجز میں پڑھایا، یونیورسٹیز میں پڑھایا، اسکولوں میں پڑھایا، لکھا بھی اور پڑھا بھی، اور آج دن تک پڑھ رہا ہوں۔ زمانہ گزر گیا ہے، تو ایک چیز جو میرے سامنے آئی ہے، میں الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے قرآن پاک کے ساتھ میرا بڑا گہرا رشتہ ہے، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن پاک نہ پڑھ لوں سکون نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر اس چیز کو دیکھیں، ہم اس چیز پر غور کریں، تو ہم کب ٹھیک ہوں گے، ہمیں کب خدا کا خوف آئے گا۔ ہم قرآن پاک کیوں نہیں پڑھتے؟ روز کی ایک ہی آیہ مبارکہ پڑھ لیں، روز کی ایک ہی آیہ مبارکہ پڑھ لیں، اسے سمجھیں، اس پر غور کریں۔ کب غور کریں گے، کب سمجھ آئے گی، کب سیکھیں گے؟ اب نہیں سیکھیں گے، کب سیکھیں گے؟ کون سکھائے گا، کب سکھائے گا، کتنا سکھائے گا؟ میں بچے پڑھتے ہیں سکولز میں، تو میرے چھوٹے صاحبزادے ہیں، شاہ زین ان کا نام ہے، تو ایک دن وہ سمری پوئمز پڑھ رہے تھے، تو میں بڑے غور سے نا دیکھ رہا تھا اس بچے کو۔ وہ بچہ پڑھ رہا تھا، بار بار پڑھ رہا تھا، بار بار پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ جو پڑھ رہے ہو تو اس کے معنی بھی آپ کو آتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے مجھے میم نے، یہ ٹیچر نے بتائے ہیں۔ میں نے کہا اوہو، ہم انگریزی کو تو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، قرآن پاک نہیں پڑھتے۔ میلے کچیلے جیسے بھی کپڑے ہیں پہن کے بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ سکول جانا ہو، اچھا یونیفارم
استری ہونا چاہیے، جوتے پالش ہونے چاہیے، کٹنگ ہونی چاہیے، ناخن اترے ہونے چاہیے، اور بڑے نظام سے آج کل تو وہ پتلون کا رواج چل نکلا ہے، وہ بھی پہننی پڑے گی، وہ پہن کے پھر اسکول جائیں گے، اور پھر وہاں پر موٹی موٹی تگڑی تگڑی فیسیں بھی دیں گے، اور تم نے دین اسلام کو یتیم کر دیا ہے۔ تمہیں یہ عقل نہیں ہے کہ بچوں کے نہ تمہیں لباس کی فکر ہے، نہ لباس کی فکر ہے، نہ ان کے وضو کا پتہ ہے، نہ تم انہیں نماز کے لیے ساتھ لے کر جاتے ہو۔ اماں کہتی ہے سونے دو، ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا۔ میں کہتا ہوں سامعین، حاضرین ناظرین، آپ کے اگر بچے ہیں، 2 بچے ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، دیکھیں اگر وہ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر ان کو آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ یہ فیملی پلاننگ والے بھی شور شرابہ کر رہے ہیں، بچے 2 ہی اچھے۔ نہ تو میں فیملی پلاننگ والوں کی بات کرتا ہوں، اور نہ 8 10 بچوں والے والدین سے بات کرتا ہوں۔ میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اپنے بچوں کو دین پر چلاؤ، اسلام پر چلاؤ۔ بندے بیٹھے ہوئے تھے، بندہ کہنے لگا کہ جی بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد کی، دودھ صحیح نہیں ملتا۔ کیا کہتے دودھ صحیح نہیں ملتا۔ میں دودھ لینے جاتا ہوں، مجھ سے دکاندار پوچھتا ہے یہ 80 روپے کلو، یہ 100 روپے کلو، یہ 120 روپے کلو، یہ 150 روپے کلو، یہ 160 روپے کلو، یہ 200 روپے کلو۔ او میرے خدا! میں نے کہا پھر؟ کہتے جی پتہ کیا چلے۔ میں نے کہا ایک کام نہیں کرتے آپ، ایک کام کر لیجئے، اچھا ہے، سوکھا ہے، آسان ہے۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا گائے بگائے لوگوں سے لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، دودھ میں پانی ہے یا پانی میں دودھ ہے، تو تم ایسا کرو بھینس ہی گھر رکھ لو، ایک گائے خرید لو، پھر تو شک ختم ہو جائے گا۔ کہتا ہے بات تو بڑی پتے کی ہے۔ پھر میں نے کہا تم یہ سمجھ لو کہ تم دین کے لیے ایک بچہ مخصوص کر لو کہ یہ بچہ میرے لیے دین پر چلے گا، اور کم از کم مجھے دین تو خالص ملے گا نا۔ جس طرح دودھ کے خالص ہونے کی تم خواہش کرتے ہو، اسی طرح دوستو ساتھیو دین بھی خالص ہونا چاہیے۔ تم اپنا ایک بیٹا یا بیٹی اللہ کی راہ میں دے دو، اسے حافظ بناؤ، حافظہ بناؤ، وہ جب دین پر چلیں گے تو تم وہ شکوہ ختم کر دو گے، فلاں مسجد میں یہ ہے، فلاں مسجد میں یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو اچھا نہیں ہے کہ تم ایک سیدھے رستے پر چل رہے ہو، تم اپنا ایک بچہ ہی خالصتاً دین کی طرف چلا دو، ایک بیٹی ہی چلا دو، تو تمہیں کم از کم دین تو صحیح ملے گا نا۔ آج مسجدوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں جی، وہ درود سلام پڑھتے ہیں، وہ یہ پڑھتے ہیں۔ غرض کہ جتنی بھی باتیں کی جائیں، بات آ کے یہیں رکتی ہے، سورہ طٰہٰ کی ان 3 آیہ مبارکہ۔ آپ میرے ساتھ بولیں گی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125 اور 126، ان کو پڑھیں۔ ان آیہ مبارکہ میں مہنگائی کا حل موجود ہے، بل کم آئیں گے، بجلی کے بھی، سوئی گیس کے بھی، چینی بھی سستی ملے گی، چاول بھی سستے ملیں گے، فیسیں بھی کم ہیں، کپڑے بھی خرید لو گے، رہن سہن گھر گرہستی بھی بنا لو گے۔ تم ان 3 آیہ مبارکہ کو پھر دہرا لیجئے تاکہ میرے سامعین کو یہ یاد ہو جائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125 اور 126 یا پڑھیں۔ بارہا آپ نے پڑھی ہوں گی، آج ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سمجھیں، دیکھیں، گھر جا کے پڑھیں۔ نیا پڑھا ہے نا، نیا پڑھا ہے، تو آپ گھر جا کے دیکھیں، قرآن پاک کی ان آیہ مبارکہ کا آپ ان کی تلاوت کریں، اور جو درس آج کا ہوا ہے اس درس کو بھی ساتھ رکھیں۔ آپ اسے سنیں، آڈیو میں سنیں، ویڈیو میں سنیں، آپ سنیں، اور ساتھ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ پڑھیں۔ میں نے کسی مسلک کے متعلق بات نہیں کی، میں نے صرف، میری عادت ہے، میں ٹپیکلی طور پر قرآن پاک پڑھتا ہوں، نہ میں اس میں
کسی مسئلہ کی بات کو گھسیٹتا ہوں کہ فلاں نے ایسا کیوں لکھا ہے، ایسا لکھا ہے، ایسا نہیں لکھا نہیں، میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں بولی، کوئی اس طرح کی بات نہیں بولی۔ مجھے سننے والے الحمدللہ ہر مسلک کے لوگ ہیں، ہر مسلک کے لوگ ہیں، کالز آتی رہتی ہیں، میسیجز آتے رہتے ہیں، پیغامات ملتے رہتے ہیں، اور مجھے حوصلہ ملتا ہے، مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو آج کا درس ہم نے لیا ہے الحمدللہ، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کی سلامتی ہو، آپ کی سلامتی ہو، تو حکومت کو گالیاں مت دیں، ان کو گالیاں مت دیں، ان پر ترس کھائیں۔ جہاں پر آپ کی چھوٹی چھوٹی عیاشیاں ختم ہوئی ہیں نا، تو ان کی بڑی بڑی عیاشیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم سارے حکومت سمیت ہم سارے مصیبتوں کا شکار ہیں۔ جو عقل مند لوگ ہیں نا، ابھی کچھ کہہ رہے ہیں جی بل جلا رہے ہیں، کچھ بل پھاڑ رہے ہیں، ہیں جی، کوئی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ بچے وہ ہنگامہ ہوا صادق آباد مری روڈ، تو ایک بچی کالج کی، اس کی بازو یہاں سے کٹی ہوئی ہے اور خون نکل رہا ہے بیچاری کا، اور وہ روئے جا رہی ہے۔ تو بیٹا کیا ہوا آپ کو؟ اس بچی کو شور شرابے سے الگ کیا گیا، بیٹا دوپٹہ کرو، بیٹا کہاں جانا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بچی کہتی ہے کہ میں پیپر دینے کے لیے جا رہی تھی، میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہم 5 بہنیں ہیں، میری ماں بوڑھی ہے، پہلے کپڑے سیتی تھی، اب کپڑے نہیں سی سکتی، نظر کمزور ہونے کی وجہ سے وہ سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتی۔ اور ظالموں، کچھ تو غیرت کرو، اور کچھ تو غیرت کرو۔ وہ یہ بیٹیاں تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ اپنی گاڑیاں توڑتے ہو، وہ اپنی بیٹیوں کو مارتے ہو، اپنی بہنوں کو مارتے ہو، اپنی ماؤں کے دوپٹے نوچتے ہو، اور تم کس طرف جا رہے ہو؟ کیوں ان زمانے سے بربریت ختم کر رہے؟ ہمارا پاکستان ایک صاف ستھری سوچ پر بنایا گیا، لیکن یہ جو بھیڑیے درندے اسے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، ہر طرف سے ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ہر طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، ہم عوام کو سوچنا پڑے گا۔ ہم عوام زیادہ غلط ہیں، ہماری زیادہ غلطی ہے۔ میں کسی محکمے کے متعلق بات نہیں کر رہا، ہمارے تمام تر محکمے باعزت ہیں اور باعزت طریقے سے چل رہے ہیں، اور ان کے بھروسے ہماری سرحدوں پر حفاظت ہے، ہم لوگ سکون سے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ان علاقوں کو، ان ملکوں کو جا کر دیکھیں جہاں پر فوج کا ہولڈ نہیں ہے، کس قدر وہ لوگ تکلیف کی زندگی میں اپنے آپ کو وقت کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ ہماری پاک فوج زندہ باد، ہمارا محکمہ پولیس زندہ باد، ہمارا ہر محکمہ باعزت ہے، باغیرت ہے، اور الحمدللہ یہ پاکستان کی حفاظت ہے۔ آپ ان کو چھوڑیں، اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں۔ مسئلہ پتہ ہے خراب کدھر ہے؟ تیرے میرے بھی مسئلہ خراب ہے، ہم جو چھوٹے لوگ ہیں، ہم لوگوں میں خرابی ہے، ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی سوچ کو درست کرنا پڑے گا۔ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی، نوکریاں بھی مل جائیں گی، ہر خوشحالی تمہارے قدموں کو چومیں گی۔ تو دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، ماؤں، اور دنیا کے جس کونے میں میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، آپ تمام نے یہ آج عہد کرنا ہے کہ ہر بندہ اپنے طور پر، انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر اپنے وطن کے لیے کیا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ حالات ایسے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے گریبان نہیں پھاڑنے چاہیے، ہمیں ایک دوسرے پر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وقت مصیبت کا، ہمیں ایک جان ہونا پڑے گا، ہمیں سب کے ساتھ اتحاد سے چلنا پڑے گا، محبت سے چلنا پڑے گا، مودت سے چلنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد رہے، پائندہ باد رہے اور شاد و باد رہے، اس کی فصلیں لہلہاتی رہیں، تو کل سے نہیں، آج سے نہیں، ابھی سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ میں اپنے وطن پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ شیشے نہ توڑو، لوگوں کو نہ مارو، بل نہ جلاؤ، اپنا نقصان نہ کرو، اپنا نقصان نہ کرو، اپنے آپ کو باعزت قوم بنا کے رکھو۔ کسی محکمے پر نکتہ چینی نہ کرو، کسی محکمے کے متعلق کوئی اخلاق سے گری بات نہ کرو کہ ہمارے دشمن کو موقع ملے وہ ہمارے محکموں کے متعلق الٹ پٹانگ کہنا شروع کر دے۔ بس بات یہاں ختم ہوتی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔